وہی ہوا جس کا ڈر تھا. آپ سب گواہ ہیں, میں آپ کو بتاتا رہا کہ جب جرنیل بہت زیادہ جرائم کر لیں گے, ان جرائم کے تمام ثبوت عالمی ایجنسیوں کے پاس ہوں گے اور پھر ان کو بلیک میل کیا جائے گا. پھر یہ رضامندی سے یا بلیک میل ہو کے پاکستان کے مفادات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے. وہ لمحہ آ گیا ہے. ایک خفیہ ملاقات کی خبر آئی ہے جو سعودی عرب میں ہوئی ہے, لیکن ملاقات امریکیوں سے ہوئی ہے. جیسے امریکی وفد وہاں پہ یوکرین اور روس کے ساتھ معاملات کر رہا ہے, ویسے ہی ایک دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ان کی ملاقات پاکستانی وفد سے بھی ہوئی ہے. اس وفد میں کون کون تھا, یہ خبر کیا ہے, اس خبر کو دیا کس نے ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ناظرین, وجاہت سعید خان جو آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستانی وفد, یہ جو ابھی عمرہ کرنے گئے تھے, اور پاکستان میں تو بس مذاق بنا ہوا ہے جی کہ دیکھیں جی فلاں جی آرمی چیف بھی چلے گئے, مریم بھی ساتھ چلے گی. پاکستانی عوام سنجیدہ نہیں ہو رہی, شغل میلہ لگایا ہوا ہے بس. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سٹیکس کتنے ہائی ہیں. جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں پہلے ان سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں, پھر اس پہ اپنا تجزیہ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات کیا ہیں اور فائنل آپشن کیا رہ گیا ہے. وجاہت سعید خان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں مریم نواز, ڈی جی آئی, آرمی چیف, ہماری سیکٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور شہباز شریف, یہ 5 لوگوں کا وفد تھا. ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی عرب میں, جس میں امریکی وفد موجود تھا, اور ان کے سامنے 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں. 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں. آپ نے غور سے سننی ہے ایک ایک ڈیمانڈ. میں آپ کو کب سے آگاہ کر رہا ہوں, یہ جب جرائم کریں گے تو ان کے سامنے خطرناک صورتحال کھڑی ہو جائے گی. پھر یہ پھنس جائیں گے بری طرح سے, پھر ان کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ آپشن ہی نہیں رہے گا. ڈیمانڈ نمبر 1, دہشت گردی کے معاملات میں جیسا جب اور جو بھی امریکہ کہے گا آپ نے ماننا ہے. ڈیمانڈ نمبر 2, جیسے ہی سعودی عرب اسرائیل کو ایکسپٹ کرے گا آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے. یہ میری خبر نہیں ہے, میں صرف آپ سے شیئر کر کے اس پر اپنا تجزیہ دوں گا. یہ وجاہت سعید خان کی خبر ہے. نمبر 1, دہشت گردی کی جنگ میں جو ہم کہیں گے آپ نے کرنا ہے. جب جس کو کہیں گے پکڑنا ہے, جس کو کہیں گے چھوڑنا ہے, سب کرنا ہے. جدھر حملہ کرنے کا کہیں گے کرنا ہے, جدھر کہیں گے نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا. نمبر 2, جیسے ہی سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا آپ نے تسلیم کرنا ہے. نمبر 3, چین سے دوری اختیار رکھنی ہے. اس کے ساتھ اب آپ نے پرانے والے مراسم نہیں رکھنے. یہ سی پیک وی پیک بس ہلکی آنچ پہ رکھو, اس کو زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 4, کشمیر وغیرہ کا یہ مسئلہ مکمل طور پہ فائنل حل کرو. کسی بھی قسم کا یہاں سے کوئی بھی جہادی وہاں نہ جائے, یہ بالکل ختم کرو اور بھارت کی ہیج منی کو تسلیم کرو. یہ ہم تقریباً کر چکے ہیں. اور 5ویں اور سب سے خطرناک ڈیمانڈ, ایران. امریکی وفد کا کہنا ہے, یہ وجاہت سعید خان کا دعویٰ ہے کہ اب ہم ایران کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں, مطلب رجیم چینج کریں یا جو بھی حملہ وغیرہ جو بھی ہوگا, آپ نے اب نیوٹرل نہیں رہنا بلکہ آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یعنی اگر ایران کو ٹھکانے لگانے کا نمبر آ گیا ہے اور اسرائیل اب کہہ رہا ہے کہ جی یہ آخری ملک رہ گیا ہے جو پنگے لے سکتا ہے گریٹر کے راستے میں, تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے ایران کو ٹھکانے لگانے میں. یہ ہیں جی 5 ڈیمانڈز جو رکھ دی گئی ہیں. میری بات بری لگتی ہے جب میں کہتا ہوں کہ جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے, کیونکہ اس نے جرائم اتنے بڑے کر دیے ہیں. خدا را اس کو سمجھے, ہم پاکستان کے مفادات میں بات کر رہے ہیں, اور اب وہ لمحہ, وہ نوبت, وہ سب, یہ وہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے کہ یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے. اگر تو یہ رضامندی سے سب کچھ مان جاتے ہیں تو پھر تو مجھے یقین ہے کہ یہ ملک دشمن ہے اور توڑنا چاہتے ہیں, جو میں کہتا رہا ہوں. لیکن رائٹ ناؤ اگر اس سے نکلنا ہے تو میں نے جو صبح آپ سے خبر شیئر کی تھی ڈاکٹر موہت پیرزادہ کی, اب آپ نے ان دونوں کو کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے. میں نے آپ سے جیسے کہا تھا کہ مجھے بالکل بھی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کچھ غلط بات کر رہے ہیں, یعنی غلط بیانی کر رہے ہیں, مطلب ان کی خبر درست ہے, مجھے یہ لگتا ہے. جب 2 چیزوں کو کنیکٹ کریں تو ایک طرف دباؤ آیا, ٹھیک ہے, امریکہ نے کیا کیا, ایک طرف بل آ رہا ہے جنرل عاصم منیر کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کر کے. یہ بل کیا کرتا ہے, جنرل عاصم منیر پہ دباؤ ڈالتا ہے, کیونکہ جرائم تو انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, جرائم موجود ہیں, دا مین از کمپرومائزڈ, کیونکہ ثبوت موجود ہیں سارے جرائم کے, ساری قتل و غارت کے, 26 نومبر کے, الیکشن چوری کے, ہر چیز کے ثبوت موجود ہیں. اس کے بعد امریکہ کیا کرتا ہے کہ ایک طرف قانون پیش ہوتا ہے اور ایک طرف
کہا جاتا ہے جی ہمیں یہ 5 چیزیں دو. اب ایک بندہ پہلے ہی دباؤ میں ہے کہ میرے اوپر تو پابندیاں لگنے جا رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ کیا کر سکتا ہے. تو جنرل عاصم منیر کے تمام آپشنز ہو چکے ہیں ختم. ان کے پاس سوائے امریکہ کو ہاں کرنے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ بات کی تھی کہ ریزائن کرنا بہتر ہے یا ادارے کی طرف سے کہا جائے کہ جناب یور ٹائمز اپ, وہ لمحہ آ گیا ہے. ٹائم ٹو میک اے ڈیسیژن از رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, اگر تو یہ 5 ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں, یہ اتنی خطرناک ڈیمانڈز ہیں. خدا نخواستہ ایران والے معاملے میں پاکستان میں کتنی زیادہ اہل تشیع کی آبادی ہے, ان کے لیے ایران اسی طرح مقدم ہے جس طرح ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے. اس کو سمجھیں. اور اگر ہم کھل کے ساتھ دیتے ہیں ایران مخالف, تو پاکستان کے اندر کیا حالات ہوں گے. دیٹ مینس ہم نہیں دے سکتے. آج تک ہم نہیں دے پائے, اس کی وجہ یہی ہے, اور آگے بھی ہم شاید نہیں دے پائیں گے. اب ڈاکٹر موحید پیرزادہ کی خبر کو اس سے کنیکٹ کریں کہ کیا واقعی بادشاہ پھنس گیا ہے اور اس نے اوورسیز پاکستانیوں کی منت سماجت کی ہے کہ آپ پلیز یہ دباؤ نہ ڈالیں قانون پاس ہونے کا. میں پھنسا ہوا ہوں, ادھر سے مجھ پہ پابندیاں لگی تو ادھر مجھے انہیں سب کچھ دینا پڑے گا, اڈے بھی دینے پڑیں گے, ایران کے خلاف استعمال ہونا پڑے گا, یہ بھی کرنا پڑے گا, اسرائیل بھی تسلیم کرنا پڑے گا. سو آپ پلیز میری مدد کر دیں. اور اس وقت میرے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہو گیا ہے, میں 30-35 دن مجھے دیں, میں حالات ٹھیک کر دوں گا. اب یہ دونوں چیزیں اگر ملا کے دیکھیں تو سمجھ آتی کہ پھنس گئے ہیں بڑے برے. لیکن میں اس کا ایک آسان حل بتاتا ہوں. کوئی 30-35 دن اور حالات ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخص ہے اور عمران خان جنگوں کی مخالفت کرتا ہے. ناؤ از دا بیسٹ ٹائم. میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا موقع فوج کے پاس کبھی آیا ہی نہیں. ٹو یوز دی پاپولیرٹی آف عمران خان ٹو سیو پاکستان. دس از دا مومنٹ. اف یو کین گراسپ دا سچویشن, دس از دا مومنٹ. لوہا گرم ہے, ادھر سے دباؤ آ رہا ہے اور ایک طرف پابندیاں ہیں. ایک شخص ریاست نہیں ہے. یہاں پہ ایک ایسے انسگنیفیکنٹ شخص کی قربانی ہو سکتی ہے جو جرائم میں ملوث ہے, کہ اس کو باعزت ریٹائر کر دیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اور راستہ نکل سکتا ہے تو وہ یوں ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کیا جائے, فوری طور پہ فارم 47 والی حکومتیں ختم ہوں. یہ مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو سکتا ہے. اب تو پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ آ گیا ہے. اب تو کرنا, دیکھیں نا, نواز شریف کو لانے کے لیے اگر سارے قانون کو بالائے طاق رکھا جا سکتا ہے تو پاکستان بچانے کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا. عدالتیں ساری آپ کے کیس ہونے میں ہیں. ایک ساتھ ساری پٹیشنز لگ سکتی ہیں عمران خان کی, ایک ساتھ سارے ٹریبونلز کیسوں کے فیصلے سنا سکتی ہیں اور مینڈیٹ واپس ہو سکتا ہے. سب پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. مہینے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹریبونلز نے یوں فیصلہ کرنا ہے مہینے کے اندر اندر کہ فارم 47 کی چوری اتنی بڑی اور واضح اور کھلی ہے. اس سے ہوگا کیا؟ یہ نہیں کہ بھوکے کو آپ کہیں جی کہ 3 اور 3 کتنے ہوتے ہیں, وہ آگے سے کہے گا 6 روٹیاں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے تب مسئلہ حل ہوگا. میں آپ کو لاجیکل ریزن بتا رہا ہوں. عمران خان ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ ہے اور اینٹی وار ہے. رائٹ ناؤ اگر وہ اقتدار میں آ جاتا ہے, امریکہ آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے گا. اتنا تگڑا بندہ اتنے تگڑے مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آ گیا ہے, جرنیل بھی کہہ سکیں گے جناب ہماری اس کے سامنے نہیں چل رہی, ہم نہیں کر سکتے کچھ. اور عمران خان کے اوپر کوئی پابندی لگانے کی وجہ بھی نہیں ہے. نہ وہ روس کے ساتھ کھڑا ہوگا جا کے, نہ وہ کوئی اور ایسی بات کرے گا کہ اس پر کوئی سینکشنز لگ جائیں گی. اور اگر امریکہ ایسا کچھ کرتا ہے, اب اوورسیز پاکستانی جو ڈائسپورا ہے وہ بہت تگڑا ہو چکا ہے امریکہ میں, ان کی طاقت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ کسی قسم کی سینکشنز نہ لگیں اگر عمران خان اقتدار میں آ جاتا ہے. یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے اور فوج کے پاس یہ بہترین موقع ہے. آپ کو سرنڈر بھی نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو ہیرو بننے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم نے پاکستان بچانے کے لیے اپنا اقتدار قربان کر دیا. ہم نے یہ سٹیپس لیے ہیں جس سے پاکستان بچ جائے گا, ورنہ ہم ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, ایسی تباہی کی طرف جا رہے ہیں جس سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جرنیلوں کی گردن پہ سینکشنز کی تلوار لٹکائی جائے گی. یہ بل پیش ہوگا, یہ کبھی فارن افیئرز کی کمیٹی میں, کبھی عدالتی کمیٹی میں, پھر اس کے بعد کبھی کدھر جاتا رہے گا, اور اس دوران دباؤ بڑھاتے جائیں گے. ہماری باتیں مان لو تو یہ بل کولڈ سٹوریج میں پڑا رہے گا, نہیں مانو گے تو اس کو ہم پہیے لگا دیں گے اور یہ جلدی سے پاس ہو جائے گا. یہ اتنا بڑا بلیک میلنگ کا کارڈ آ گیا ہے امریکہ کے پاس. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آپ سے کہا تھا نا میجر گورو واریہ کو میں کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا, لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے, میں دیکھتا ہوں کیا کہہ رہا ہے. اس نے اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا, وہ را کے لیے کام کرتا ہے. اس نے اشارہ دیا تھا کہ امریکہ پاکستان کو اسی طرح بلیک میل کر رہا ہے, یہ سینکشنز کا لگا کے وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے. یہ اس نے کہا تھا. اب وجاہ سعید خان کی خبر دیکھ لیں, ساتھ موحید پیرزادہ کی خبر ملا لیں. یہ ساری خبریں جب ملتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سچویشن جرنیلوں کے ہاتھ سے نکل چکی ہے.
اب امریکہ ڈکٹیٹ کرے گا اور انہیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے تم نے آگے. پہلے بھی وہی بتاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے پاس لیوریج ہمیشہ رہی ہے. اب لیوریج ختم ہو گئی. اب ان کو ایبسلوٹ سبارڈینیشن کرنی پڑے گی, ایبسلوٹ غلامی, یہ ہو گیا ہے. تو ناؤ از دا بیسٹ ٹائم. کبھی بھی اس سے پہلے اتنا اچھا موقع نہیں آیا کہ پاکستان بھی بچ جائے گا, ہماری کچھ عزت بھی رہ جائے گی, ملک بھی بہتر ہو جائے گا, استحکام بھی آ جائے گا. اوپر سے ٹرمپ ہے, اس کو اگر قائل کر لیا گیا کہ یہ کام کرنا ضروری ہے, ایران کو ختم کرنا ضروری ہے, وہ پاکستان کی ایکسپورٹس پہ بھی پابندیاں لگا دے گا. رائٹ ناؤ یو نیڈ سم ون ایٹ آفس, ان دی آفس, جو عمران خان جیسا بندہ جو ٹرمپ کے ساتھ تھرو ہو سکے. ٹرمپ جس کی عزت کرتا ہو, ٹرمپ جینوئنلی ریسپیکٹ کرتا ہے عمران خان کو. یعنی ہر اینگل سے دیکھیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے عمران خان کو نکالنے کا, ورنہ تباہی ہے, بربادی ہے. کمپنی بلیک میل ہوگی اور پاکستان کے مفادات کا سودا ہو جائے گا. روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے, پاکستان میں حالات کو نارملائز کر دیا جائے, بجائے اس کے کہ مزید صحافیوں کو پکڑ رہے ہیں, مزید لوگوں کو نشان عبرت بنا رہے ہیں. بلوچستان کی صورتحال دیکھیں کیا بنی ہوئی ہے. ایسے میں آپ رسک لے سکتے ہیں یہ سارے کام کرنے کا جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے اسرائیل کا ادھر نام لینا ہے نا, پاکستان میں کس قسم کا طوفان اٹھے گا آپ کو اندازہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سارے, اور آپ کنیکٹ کریں ڈاٹ. ایک طرف یہ امریکا کا مطالبہ ہے کہ تم نے اسرائیل کو سعودی عرب کے ساتھ تسلیم کرنا ہے, اور دوسری طرف سارے وہ علماء کو مارا جا رہا ہے جو آواز اٹھا سکتے ہیں, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. 7-8 لوگ مار دیے ہیں علماء ابھی پچھلے دنوں میں. یہ تیاری کی جا رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. پہلے میرا شک تھا, اب وہ یقین میں بدلتا جا رہا ہے. سو ہر ڈاٹ کنیکٹ ہو رہا ہے اسی طرف کہ ہم نے ان چیزوں کی شاید ہاں کر دی, ورنہ پاکستان میں نرمی ہونا شروع ہو جاتی, حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے, عمران خان سے ملاقاتیں کھل جاتی اور عمران خان سے معاملات طے کرنے کی کوشش ہوتی. ایک وفد جاتا اور کہتا جناب دیکھیں, اگر آپ نے باہر نکل کے مارا ماری شروع کر دی, نواز کو ٹانگو, زرداری کو ٹانگو, عاصم منیر کو ٹانگو, فلاں کو ٹانگو, تو پاکستان کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہے, ہم بچنے والے نہیں ہیں. آپ باہر نکل کے ملک بچا لیں. عمران خان محب وطن آدمی ہے بھائی, وہ ملک بچائے گا, آپ کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا. رائٹ ناؤ ملک پہلے ہے, ملک بچے گا, باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. ہاں رول آف لا ضرور قائم ہونا ہے اس ملک میں, وہ تو عمران خان کا وعدہ ہے, لیکن اس ٹائم آگ لگی ہوئی ہے اور آگ بجھانے کا واحد حل عمران خان ہے. میں نے اسی لیے اس خبر پر اپنا تجزیہ دیا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. یہ شاید سب سے بڑی خبر ہے گزشتہ 2 سالوں کی, کہ عالمی طاقتیں بالآخر ہمیں وہاں لے آئی ہیں. دیکھیں سعودی عرب میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے امریکن وفد سے, وہ یہ 5 ڈیمانڈز رکھتے ہیں ان کے سامنے مبینہ طور پہ, اور جیسے یہ سعودی عرب سے واپس آتے ہیں ان کو IMF پیسے دے دیتا ہے. کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ وہاں ہاں کر آئے ہیں. اللہ کے بندوں, پاکستان تباہ ہو جائے گا اگر یہ 5 ڈیمانڈز ہم نے مان لی. چین سے دوری, بھارت کی غلامی, اسرائیل کو تسلیم کرنا, ایران کے خلاف محاذ میں حصہ بننا. اللہ کے بندوں کو سمجھ آ رہی, اور دہشت گردی میں وہ کرنا جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو جس سے مرضی لڑوا دیں, اپنے ملک میں جنگ جاری رکھو گے, کیسے چلے گا ملک؟ کیسے سرمایہ کاری آئے گی؟ کیسے معاملات چلیں گے؟ عوام کو کیسے اپنے ساتھ ملاؤ گے؟ اب تو عوام تمہارے خلاف ہے, کیسے لڑو گے یہ جنگ؟ اس لیے ایک ہی حل ہے اس ٹائم, جلتی پر تیل کا کام کرنے کے بجائے پانی ڈالا جائے, آگ بجھائی جائے. خدارا ہم پاکستان کا بھلا سوچنے والے لوگ ہیں, ہم پاکستان بچانے والے لوگوں میں سے ہیں, توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم آپ کو اس لیے یہ مشورے دیتے ہیں. اب آپ کی گردن ان کے ہاتھ میں ہے, اور چھڑوا صرف عمران خان سکتا ہے. آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی, اچھی لگے گی بھی نہیں, لیکن کئی وقت میں اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے. بات اب ملک کی آ گئی ہے, بات ہماری بقا کی ہو گئی ہے. اس میں مزید رسک نہیں لیا جا سکتا, اور اس خبر کی مزید جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس سے آپ کو انشاءاللہ آگاہ کریں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.